دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک وعز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں رحیل شریف کی، اور اس کے ساتھ اور بھی متعدد باتیں ہیں، جیسے 6 ستمبر ہے، 7 ستمبر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو پہلے چھوٹی بات کر لیتے۔ تو 6 ستمبر ظاہر ہے یوم دفاع ہے، ہم ان تمام شہیدوں کو، اور 7 ستمبر یوم فدائیہ ہے، اور 7 ستمبر کو میں یوم ختم نبوت بھی کہتا ہوں، کہ جب اس وقت کی پاکستان کی سیاسی قیادت نے بھٹو مرحوم کے دور میں جب وہ وزیر اعظم تھے، تو پاکستان کی قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو جو بھی خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، اور کسی بھی معنی میں ان کے بعد نئی نبوت کے دعوے دار ہیں۔ یعنی نئی نبوت اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو وہ چکر دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، بلا شبہ آنا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ نئے نبی نہیں ہوں گے، وہ تو یعنی پیدا نہیں ہوں گے۔ تو جو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نئے نبی کے کسی بھی معنوں میں حوالے سے، نئے نبی یا نئے نبی کے پیدا ہونے کے حوالے سے جو بھی عقیدہ رکھتا ہے، اس کو انہوں نے کافر قرار دیا، اور اس والے سے ہم یوم ختم نبوت بھی کہہ سکتے ہیں، یہ جو 7 ستمبر ہے، اور یوم فدائیہ بھی ہے، اور 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان ہے 1965 کے حوالے سے۔ لہذا ہم ان تمام شہیدوں کو، ان تمام غازیوں کو دعائیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جو شہید ہو چکے انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، جنہوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کے عوام کے دفاع کے لیے سرحدوں پر، سرحدوں کے اندر یا باہر جدوجہد کی، اور اس میں مقام شہادت جو ہے انہوں نے پایا۔ اور وہ جس وردی میں بھی تھے، وہ کالی وردی میں تھے، خاکی وردی میں تھے، یا کسی بالکل سویلین لباس میں تھے، جنہوں نے بھی پاکستان پر حملہ آور قوتوں کے خلاف جہاد کیا، ان کے خلاف مزاحمت کی اور شہید ہوئے، ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں اور ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہی 6 ستمبر یوم دفاع کی اصل اسپرٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ ہم کسی جنرل کے لیے دعا نہیں کر رہے، اس لیے کہ جنہوں نے بھی پاکستان کے آئین کو سبوٹاج کیا، جنہوں نے پاکستان کے آئین کو سسپینڈ کیا، جنہوں نے پاکستان کے آئینی حکومتوں کے تختے الٹے، وہ غدار ہیں۔ ہم ان سے برت اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو نہیں ہیں، ہم ان لوگوں کے لیے دعا گو ہیں جنہوں نے اس قوم کی سربلندی کے لیے کام کیا ہو، نہ کہ اس قوم کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے، جیسے ایوب خان سے لوگ شروع ہوئے اور آج تک جو ہیں وہ پاکستان کے آئینی نظام کو ایروڈ کر رہے ہیں۔ ہم ان کے طرفدار نہیں ہیں، ہم ان کے طرفدار ہیں جو عام لوگ، جنہوں نے یعنی مزاحمت کی اور جنہوں نے جامہائے شہادت نوش فرمائے۔ تو بہرحال اس کے بعد بات کرتے ہیں رحیل شریف کی۔ رحیل شریف نے اسی 6 ستمبر کے حوالے سے، رحیل شریف ہوئی جو پاکستان کے سابق امیر عساکر ہیں، اور اب پاکستان یعنی عالم اسلام کی بظاہر مبینہ طور پر سعودی عرب کی قیادت میں اسلامی عسکری اتحاد کے سربراہ ہیں، اور اس میں پتہ نہیں کتنے درجن ممالک شامل ہیں۔ الگ بات ہے کہ اس میں پتہ نہیں کوئی درجن فوجی ہیں بھی یا نہیں، لیکن ممالک کی درجن ہیں، اس لیے کہ اس یعنی کہیں نظر نہیں آتے۔ اور بہرحال 6 ستمبر کے حوالے سے سعودی عرب میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب رحیل شریف نے یہ فرمایا کہ انڈیا نے حدیں عبور کر لی، یعنی کشمیر کے حوالے سے ظلم و ستم کی حدیں عبور کر لی۔ اب بندہ پوچھے وہ عبور تو کر لیں، ہمیں یہ پتہ ہے عبور کر لیں بھائی، اب تم اسلامک ملٹری الائنس کے سربراہ ہو، تمہیں یہ خبر دینے کے لیے جرنلسٹ بھرتی کیا گیا کہ عبور کر لیں، وہ ہمیں پتہ ہے، وہ ہمیں جرنلسٹ بھی بتاتے رہتے ہیں، اور اپنے ملک کے بھی اور بیرون ملک سے بھی۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اقدامات کیا کیے ہیں، اور خاص طور پر ساتھ باجوہ صاحب سے بھی پوچھ لیں کہ انہوں نے جب حد سے وہ کراس کر گئے، حد سے آگے بڑھ گئے ہیں، ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے، تو آپ کہاں ہیں؟ آپ اس ملٹری الائنس کو لے کر کیوں نہیں آتے؟
کیا وہ وین کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے یا تقریب سے خطاب کرنے کے لیے؟ اس لیے جو میں کہتا ہوں کہ یہ یوفیمزم ہے کہ وہ اسلامک ملٹری الائنس کے سربراہ ہیں، وہ اصل میں بٹ مین ہیں کسی کے، وہ گن مین ہیں، وہ کسی اسلامی فوجی اتحاد کے سربراہ ہوتے تو یا کہیں فلسطین میں نظر آتے، یا کہیں کشمیر میں نظر آتے، یا کہیں میانمار یا برما میں نظر آتے، کہیں تو نظر آتے ہیں جی، لیکن وہ نظر آتے ہیں تو وہی جہاں پر بٹ مین یا گن مین نظر آتا ہے، اس سے زیادہ ان کی اوقات نہیں ہے وہ۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ وہ وہی شخصیت ہیں جن کے متعلق اب بھی یہ پروپیگنڈا بعض آؤٹ لیٹ سے چھوڑا گیا کہ وزیر اعظم پاکستان بنائے جا رہے ہیں۔ یہ وہی صاحب ہیں جو پاکستان کی لیجیٹیمیٹ حکومت کا تختہ اٹھنے کی باقاعدہ دھمکی دیا کرتے تھے، اور یہ وہ انگلی ہیں جس کا خان صاحب ڈی چوک پر ذکر کرتے تھے کہ انگلی اٹھنے والی ہے اور انہیں بڑا شوق تھا کہ یہ فیلڈ مارشل بنے، لہذا وہ جناب جنرل ریٹائرڈ سابق آرمی چیف پاکستان، ارادہ جن کا فیلڈ مارشل بننے کا تھا، یعنی آئی جے فیلڈ مارشل تو یہ وہ ہیں صاحب۔ اسی طرح گن مین آف ایم بی ایس، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایدی امین جو یوگنڈا کا صدر تھا نا، تو اس نے بھی اسی طرح 71 سے 79 تک ان کے گردنوں پر سوار رہا اور بے پناہ لوگوں کو قتل کیا، اپنے ہی لوگوں کو، جس طرح ہمارے حضرت صاحبان کرتے ہیں۔ تو ویسے وہ انیشیلی بھرتی معاون کوک ہوا تھا، لیکن قسمت کی خوبی دیکھیں کہ وہ آرمی چیف بنا اور پھر اس نے تختہ الٹ دیا۔ تو وہ اپنے آپ کو اس طرح کے ٹائٹل دیتا تھا کہ ہز ایکسیلنسی پریزیڈنٹ فار لائف فیلڈ مارشل الحاجی ڈاکٹر ایدی امین دادا وی سی ڈی ایس او ایم سی سی بی ہے جی۔ تو یہ اس کے ٹائٹل تھے، یعنی فیلڈ مارشل اسی طرح کا تھا جس طرح کا راحیل شریف بننے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کیونکہ وہ تختہ نہیں اٹھ سکا اس لیے وہ بن نہیں سکا۔ تو اسی طرح 3 سال بھی اور لینا چاہتے تھے کہ میں ابھی میرا جی نہیں بھرا مہربانی، تو وہ نہ 3 سال ملے نہ فیلڈ مارشل بنا، لیکن وہ 3 سال باجوہ صاحب کو مل گیا، اس لیے کہ آدھا گراؤنڈ ورک راحیل شریف نے کیا ہوتا، آدھا باجوہ نے کر لیا، لہٰذا وہ 3 سال چرا لیے، گویا چھین لیے پاکستان کی عوام سے۔ تو بہرحال یہ میں نے ایک نا وہ ڈرامہ دیکھا تھا جب کالج میں تھے، کہیں میرا خیال ہے ایف ایس سی کے بعد، تو اس میں ایک کردار ہوتا ہے جو کہتا ہے حکیم عازق بنا ہوتا ہے، میرا خیال ہے نعیم ان کا نام تھا شاید، وہ ٹی وی فنکار اس وقت اس دور کے حوالے سے تھے، انعام خان، ہاں انعام تھا ان کا نام۔ تو وہ بنے ہوئے تھے حکیم عازق، اور ساتھ سائیکل پنچر والی دکان بھی رکھی ہوئی تھی، بورڈ لگا ہوا تھا حکیم عازق MAHIJ کے لندن۔ تو کسی نے پوچھا کسٹمرز نے کہ یہ حکیم عازق کا، تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ آپ بہت ایکسپرٹ ہیں، یہ MAHIJ کے لندن کون سی ڈگری ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے 8 جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں، یعنی MAH، یعنی MA کرتا تو 16 جماعتیں ہوتی ہیں، MAH تو MA ہاف ہے، اور IJ کے لندن یہ ہے کہ ارادہ جانے کا لندن، تو وہ MAHIJ کے لندن۔ اسی طرح یہ صاحب جو ہیں یہ بھی سمجھ لیں کہ ارادہ بننے کا فیلڈ مارشل IBKFM راحیل شریف۔ اسی طرح وہ ایدی امین جو ہے وہ کہتا تھا کہ یعنی الحاج پریزیڈنٹ فار لائف الحاج فیلڈ مارشل ڈاکٹر ایدی امین دادا VC وکٹوریا کراس DSO۔ یہ بھی کوئی ملٹری کے حوالے سے ہے کہ یعنی انہوں نے بڑی کارکردگی دکھائی، اب ایگزیکٹوز کے الفاظ جو ہیں وہ شاید ڈسٹنگوشڈ سروس آرڈر، ہاں یہ ہیں، اور MC ملٹری کراس، CB کنکرر آف برٹش امپائر، یعنی وہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں کنکرر ہوں۔ اس طرح لاسٹ کنگ آف اسکاٹ لینڈ۔ تو اسی طرح ہمارے صاحب بھی جو ہیں وہ ارادہ بننے کا فیلڈ مارشل، جنرل، سابق آرمی چیف، موجودہ گن مین اینڈ بٹمنٹ ہز ایکسیلنسی چیف آف اسلامک ملٹری الائنس حضرت راحیل شریف
تو سانس ذرا روک کے احتراماً. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ آخر ملٹری الائنس، یہ کوئی ملٹری الائنس بھنگ اوٹنے کے لیے تو نہیں بنایا گیا نا، جیسے ہمارے اب جو صاحبان ہیں وہ بھنگ کے پیچھے لگے ہوئے. تو اس کے لیے صرف یہ نہ بتائیں کہ حد کراس کر دی، کچھ عملی اقدامات کریں. پتہ چلے کہ اسلامک ملٹری الائنس کے سربراہ راحیل شریف جو ہیں وہ کشمیر آزاد کرانے پہنچ گئے. وزیر اعظم بننے نہیں، وہ ہمارے پاس بہت سارے بھنگی پہلے ہیں. وہ عام طور پر یہ ڈائلاگ بولا جاتا ہے پاکستانیوں کے متعلق، جنرلز کے جو جسٹیفائی کرتے ہیں نا ان کا ٹیک اوور، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ ان کی وجہ سے سکون کی نیند سوتے ہیں. یعنی عوام کو سنا کے خود پیزا بناتے رہتے. تو اب خان صاحب نے وہ بھی مرحلہ یعنی ان کا آسان کر دیا ہے کہ پہلے تو وہ ظاہر ہے پہلے ایفرٹ کر کے سلاتے تھے اور پھر پیزا بناتے تھے. اب وہ بھنگ کا ایک ایک گلاس اپنی شیرو فورس کے ذریعے لوگوں کو دے دیں، وہ زیادہ سکون کی نیند سوئیں گے، اور جنرل صاحبان جو ہیں وہ اپنا پوری خشوع و خضوع سے پیزا سازی کریں. اس لیے وہ پہلے جو انہیں ایفرٹ کرنی پڑتی تھی. اقبال تو یہ کہتا تھا کہ میں نے قوم کو جگایا ہے، یہ کہتے ہیں ہم نے سلایا ہے. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت لیتے ہیں جناب. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. خدا حافظ.